قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام سامعین کرام، کسی بھی قوم کی ترقی اور عروج کی علامات میں سے، اسباب میں سے ایک علامت، سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے اور ان کی قدر کرتی ہے اور ان کی سیرت پہ، ان کے نمونے پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جن قوموں نے بھی اپنے ہیروز کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے اور ان کی سیرت اور کردار سے استفادہ کیا ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوئی ہیں اور تاریخ میں ہمیں ان کا ایک نام اور مقام ملتا ہے۔ اور جن قوموں نے اپنے ہیروز کو عزت نہیں دی اور ان سے استفادہ نہیں کیا، ایسی قومیں جو ہیں وہ کوئی مقام اور شان نہیں پا سکیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو قابل قدر ہیروز ہیں، ہم ان کی شان اور مقام کو جانیں اور ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں اور پھر ان پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکیں اور اپنا کھویا ہوا مقام اور عظمت رفتہ کو پا سکیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں، ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولین طور پہ آتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم، اور پھر خلفۂ راشدین میں بطور خاص خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام بڑا ہی نمایاں ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے جو کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کی شروعات ہیں، جہاں ہمارے لیے یہ دن بڑی خوشی کا بھی ہے کہ ہم نئے اسلامی سال کے اندر نئی توقعات کے ساتھ اور نئی امیدوں اور عزم کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں ہمارے لیے ایک طرح یہ پہلو جو ہے افسوس کا بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے جہاں میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں ان کی سیرت کے کچھ نمایاں پہلو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اپنے ہیروز کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری تاریخ کے اندر کیسے کیسے جلیل القدر اور عبقری لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو ان کا تعارف نہیں ہے، اور ہمیں جن شخصیات کو متعارف کروایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں چھوٹے سے بچے بھی نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا، اللہ سے دعا کی، یعنی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مانگ کے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں ان کو پھر آپ کو عطا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک خواب دیکھے، اور ان خواب کے ذریعے آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان مقام کی کہ آپ نے ان کے دین کے اندر مضبوطی اور علم کی فراوانی کو اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کئی لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں زیب تن کر رکھی ہیں، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک ہے، کسی کی اس سے بھی اوپر ہے، چھوٹی شارٹ قمیضیں ہیں ان کی۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے اتنی لمبی قمیض پہن رکھی ہے کہ وہ اپنے پاؤں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ فرمایا الدین، یہ ان کے دین میں بہت آگے اور بہت زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خواب اپنا بیان کیا، فرمایا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ نوش فرمایا، اور اتنا نوش فرمایا کہ اس کی سیرابی کے اثرات میرے ناخنوں پہ ظاہر ہونے لگے۔ تو پھر میں نے باقی ماندہ دودھ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم عطا کیا، اور ان کے علم کی کثرت اور فراوانی کو آپ نے اس انداز سے بیان فرمایا۔
ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شجاعت، جرت، بہادری اور بلند ہمتی کا تذکرہ یوں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ ہوں اور کنویں میں ڈول ڈال کے میں پانی نکال رہا ہوں. پھر کچھ ہی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور میرے ہاتھ سے وہ ڈول پکڑا اور پانی نکالنا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک دو ڈول نکالے لیکن ان کے نکالنے میں، ڈول کو کھینچنے میں کمزوری واضح تھی. یغفر اللہ، اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے. فرمایا پھر اس کے بعد عمر بن خطاب آ گئے اور انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول لے لیا اور کنویں میں ڈول ڈال کے وہ پانی نکالنے لگے. لیکن جیسے ہی وہ ڈول حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے وہ بہت بڑا ہو گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے یعنی کہ کمال زور کے ساتھ پانی نکالا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فلم ارى عبقریا یفری فریہ، اس قدر یعنی کہ بھر بھر کے ڈول نکالتے میں نے کسی باہمت اور یعنی کسی مضبوط آدمی کو نہیں دیکھا. حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سراب کرنے کے لیے وہ ڈیرے ڈال لیے اور وہاں سے اپنے اونٹوں کو خوب سراب کر کے وہ لے کے گئے. لیکن اس قدر یعنی کہ انہوں نے بہت کثیر تعداد میں پانی نکال کر کے یعنی کہ لوگوں کو فائدہ دیا. یہ اشارہ تھا آپ کی خلافت کی وسعت کی طرف کہ آپ کے دور حکومت کے اندر ایسے فراوانی آئے گی، ایسے آپ لوگوں کے لیے اصلاحات کریں گے کہ عدل کا، انصاف کا اور اسی طرح امن و امان کا اور دیگر چیزوں کا بالکل دور دورہ ہوگا، فراوانی ہوگی، کسی کو کوئی بھی گزند نہیں پہنچے گا اور کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے. اور پھر دیکھیں کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں تھیں اور پھر لوگوں نے ان کو اپنی اصلی اور عملی شکل میں دیکھا. آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کمال شخصیت، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی ان کا اعتراف کرتے ہیں. یہودی مورخ مائیکل ہارٹ نے 100 شخصیات پہ کتاب لکھی کہ دنیا کی 100 متاثر کن شخصیات، اور سر فہرست اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا. یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ پوری تاریخ اسلام میں سے ان 99 شخصیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کے 99 شخصیات میں سے صرف ایک اسلامی شخصیت اس نے لی ہے اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ غیر بھی یعنی ان کی مقام، ان کے کمالات کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے کہ آج ہمارے بچوں کو یہ ہماری تاریخ کے اندر الیگزینڈر کا نام بہت نمایاں طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے بڑی فتوحات کی ہیں، وہاں سے چلا وہاں تک گیا، اسکندر اعظم جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر. حالانکہ اسکندر اعظم کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے. آپ اسکندر اعظم کو دیکھیں کہ 10 سالوں کے اندر اس نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس دوران اس نے بڑے عجیب و غریب کام کیے ہیں. کئی اپنے جرنیل اس کے لیے قتل کروا دے، کئی اس کے جرنیل اس کا ساتھ جوڑ گئے، کئی فوجیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور پھر یعنی اتنی تگ و تاز کے بعد اس نے جو یہ 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے، اس کی سلطنت اس کے جانے کے 5 سال بعد زوال پذیر ہو گئی. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، حالانکہ اسکندر اعظم کے پاس آرگنائزڈ آرمی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیر آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور 10 سال کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کرتے ہیں، جس کے اندر دنیا کی 2 بڑی سپر پاوریں روم اور ایران بھی شامل ہیں. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مفتوحہ زمین جہاں ان کا دارالحکومت اور دارالخلافہ تھا، وہ آج بھی انہی مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہے اور آج بھی وہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی. اور پھر آپ دیکھ لیں الیگزینڈر نے دنیا کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، کوئی نظام نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی اسلوب نہیں، کیا دیا گیا اسکندر اعظم دنیا کو؟ لیکن قربان جاؤں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے یعنی کہ ایک کیا یعنی ایک نظام دیا لوگوں کو، نظام حکومت مثالی ان کے سامنے پیش کیا ہے اور ایسی ایسی اصلاحات پیش کی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے دنیا کے اندر امن اور سکون عام ہو جائے. اور جن اقوام نے اپنایا، غیر مسلموں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین اپنائے ہیں اور آج بھی دنیا ان کے قوانین کو عمر لاز کے نام سے جانتی ہے. حتیٰ کہ یوکے کے اندر بھی ان کے قوانین کو اپنایا گیا اور آج وہاں کا معاشرہ خوشحال ہے. ہم مسلمان ہو کر کے اگر ان سے یعنی فیض نہیں حاصل کر سکے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. وگرنہ دیکھیں کہ بڑے بڑے محکمے انہوں نے آرگنائز کیے، انہیں منظم کیا ہے. میں چند کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں. آپ دیکھیں سن ہجری کا آغاز انہوں نے کیا ہے، پولیس کا محکمہ انہوں نے منظم کیا، فوج کا محکمہ انہوں نے منظم کیا، فوج کے لیے باقاعدہ طور پہ چھونیاں بنائی ہیں. پھر اسی طرح جو
عدل کا محکمہ، میرے وکیل بھائی یہاں پہ موجود ہیں، عدل کا محکمہ بنیادی طور پہ اور اپنے پورے خد و خال کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منظم کیا ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے جو کسی بھی قوم کے بے آسرا اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، وہ لوگ ہیں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ طور پہ وظائف جاری کیے ہیں تاکہ یعنی کہ نا ان کی سلطنت کے اندر بلا وجہ لوگ جو ہیں وہ مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں. تو یہ ان کی بڑی بڑی اصلاحات ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کی ہیں، اور دنیا کو ایک بڑا خوبصورت نظام دیا ہے اور عدل و انصاف کا وہ بول بالا کیا ہے کہ آج بھی ان کا عدل دنیا کے لیے ضرب المثل ہے. عدل فاروقی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ ان کی کمال اصلاحات تھی کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت کم دی ہے، اس لیے آپ بڑے پیمانے پہ یعنی حکومتی کام آپ کی طرف سے سامنے نہیں آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز کی تھی، اور آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد یعنی کہ یہ معاملات بڑے زیادہ واضح ہو کر کے لوگوں کے سامنے پیش آئیں گے، اس لیے آپ نے لوگوں کے سامنے معیار یہ رکھا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی پیروی کرنا. حکومتی معاملات وہ ایسے خوش اسلوبی سے تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ اگر تم انہیں اپنا لو گے تو پھر تمہارے سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں. آج اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، معیشت اور معاشرت کی بہتری چاہتے ہیں، اور ترقی اور عروج چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم اپنے ہیروز کی قدر کریں، ہم ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں، ان کے دیے ہوئے منہج اور دستور کو فالو کریں، اور بطور دستور ہم ان کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یعنی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی اور ہمارے قدم چومے گی. اور لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے ہیروز سے بے وفائی کرتے رہے، ہم نے ان کو اہمیت نہ دی، ان کی تاریخ کو نہ پڑھا اور ان کی تاریخ اور سیرت پہ چلنے کی کوشش نہ کی، تو پھر جس طرح آج ہم زوال اور پستی اور انحطاط کا شکار ہیں، تو یہ پستی اور زوال پھر ہمارا مقدر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان ہیروز جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں اللہ ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.